جی اس ایپیسوڈ میں شہزادی یاسمین محل میں تلوار بازی کی مشق کر رہی ہے۔ غدار وزیر ظفر وہاں آتا ہے اور اسے شادی کرنے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ بغداد کو نیا بادشاہ مل سکے۔ یاسمین اس طریقے سے جواب دیتی ہے۔ یاسمین غصے سے کہتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی بلکہ اپنی والد کے بعد بغداد کی پہلی ملکہ بنے گی۔ وہ ظفر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ اسے ڈائی بھیج دے گی۔ الادین گھر آ کر اپنی ماں رخسار سے کہتا ہے کہ وہ اب ان کی محنت نہیں دیکھ سکتا اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی ہنس کر کہتی ہے کہ وہ شہزادی یاسمین سے شادی کرے گا۔ امی الادین کو شہزادی کی سواری دیکھنے کے لیے اپنے بچائے ہوئے پیسے دیتی ہے تاکہ وہ نئے کپڑے خرید سکے۔ الادین جذباتی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پیسے امی کے علاج کے لیے تھے، لیکن امی کہتی ہے کہ بیٹی کو خوش دے کر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ الادین دکاندار بگو کے پاس نئے کپڑے لینے جاتا ہے۔ دکاندار اسے غدار کا بیٹا کہتا ہے۔ الادین اپنی چلاکی سے دکاندار کو ڈراتا ہے، اگر اس نے کپڑے نہ دیے تو وہ بازار میں افواہ پھیلا دے گا کہ اس کی دکان گھٹیا ہے۔ دکاندار ڈر کر اسے فری میں کپڑے دے دیتا ہے۔ دوست سے ملاقات جب ہوتی ہے تو بازار میں الادین کو اس کا دوست پری مل جاتا ہے۔ الادین اس سے کہتا ہے کہ کل شہزادی کی پالکی نکلے گی، مجھے یاسمین سے ملا دو، لیکن پری اسے کہتا ہے کہ خواب دیکھنا بند کرو۔ ظفر اپنے خفیہ جادوئی تہہ خانے میں جہاں جلتا ہوا نقشہ ہے وہاں جادوئی چراغ حاصل کر کے بغداد پر راج کرنا چاہتا ہے۔ نقشہ الادین کے والد عمر کا بنایا ہوا ہے جو ادھورا ہے۔ ظفر کو چراغ پانے کے لیے کالے لباس والے چور کی ضرورت ہے۔ باپ کا سچ یہ ثابت ہوا کہ دوسری طرف الادین اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے ابو واقعی غدار تھے۔ امی غصے سے کہتی ہے کہ عمر ایک بہادر اور ایماندار انسان تھے اور وہ ایک دن ضرور واپس آئیں گے۔ الادین دل میں سوچتا ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ چور بنا ہے۔ اگلی صبح الادین تیار ہو کر اپنے چچا کی دکان پر جاتا ہے کہ اس کی مگرمچھو چچی سے اسے بتاتی ہے کہ آج رات شاہی خزانے میں ایک نایاب نیلا ہیرا رکھا جائے گا اور اس کو چرانا ہے۔ بلیک میلنگ الادین منع کرتا ہے تو چچی اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے ہیرا نہیں چرایا تو اس کی امی کو بتا دے گی کہ جس کالے لباس والے چور سے وہ نفرت کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا الادین ہے۔ الادین مجبور ہو جاتا ہے۔